گے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. اس وقت وہ لوگ کہیں گے یعنی جنتی لوگ کہیں گے کہ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا، ہم نے سچا پایا، یعنی کہ وعدنا، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا دنیاوی زندگی میں اللہ نے سچ کر دکھایا. جنت کا وعدہ جو کیا تھا اللہ نے سچا کیا، یعنی ہمیں جنت دے ہی دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. بے شک متقی کے لیے کامیابی زندگی ہے، متقی لوگ کامیاب ہو گئے. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، ان کے انگور کے باغ ہوں گے، ان کے لیے انگور کے باغ ہوں گے. وكواعب اترابا، اور ہم عمر نوجوان اور بہت خوبصورت لڑکیاں ہوں گی ان کے ساتھ، یعنی کہ حوریں ہوں گی. وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، اور مہر بند شراب دیا جائے گا انہیں، اور چکمکاتی ہوئی شراب دیا جائے گا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں پر نہ وہ لوگ کچھ لغو کی بات سنیں گے، یعنی کہ نہ کوئی بری بات سنیں گے، نہ ہنسا والی بات سنی جائے گی، نہ گالی گلوچ سنیں گے، نہ جھگڑا فساد کی بات سنیں گے. پرسکون والی زندگی جنت ہے، یعنی کہ جنت میں کوئی جھمیلا والی بات، کوئی ٹینشن والی بات، یہ کچر، یہ ساری زندگی، یہ ٹریفک، یہ چیزیں، یہ ساؤنڈ، یہ آواز ہے آدمی کی چلانا، یہ سب ساری چیزوں سے ایک دم سکون والی زندگی جنت ہوگی. برادران اسلام، جنت ملے گا صائم لوگوں کو، یعنی روزے دار کو. روزہ بھی روزے کی طرح ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے جانے والا شخص کون ہوگا؟ کہ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے جو شخص جائے گا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے نبی کے ہو سکتا ہے کسی کے 2 آدمی جنت میں جائیں گے، کسی کے 10 آدمی، کسی کے 20 آدمی، کسی کے کچھ لوگ، لیکن ہماری امت آدھے سے زیادہ، آدھے پورا کے آدھا جنت، مطلب آدھا جنت آخری امت کا ہوگا. آدھا جنت، کسی جگہ مطلب تہائی حصہ، دوسرا حصہ، اور اسی حدیث میں آخر میں آتا ہے کہ آدھا جنت آخری امت کا ہوگا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جو امت ہے، ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آدھا جنت ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہم آخری نبی کی امت ہے، یہ فخر رکھتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 70,000 درجے ہیں، 70,000 اکثر درجے میں آخری امت ہوں گے، اکثر زیادہ تر درجے میں آخری امت کے لوگ ہوں گے. یعنی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور جو آپ امت ہیں ہم لوگ ہوں گے. یعنی جنت میں دبدبہ بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. جنت کے کھانا پینا اور جو لذیذ چیز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کئی آیت میں. جنت کے بارے میں بیان کر کے ختم نہیں کیا جائے گا، بہت لمبا بیان ہو جائے گا. مختصر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس آیت کو میں تلاوت کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. جنت کی مثال بیان کیے جاتے ہیں جو متقیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، یعنی کہ جنت متقی اور پرہیزگار کے لیے ہے. فيها أنهار من ماء غير آسن، ان میں پانی کے نہر ہیں، اور ایسا پانی جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا. پانی عام طور پر کسی جگہ پر رکھے یا پھر پانی بدبو ہو جاتا ہے، اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، کبھی بدبو آنے لگتا ہے، پینے کے لائق نہیں رہتا ہے، اسمیل بھی عجیب سا آتا ہے. لیکن جنت کے نیچے ایک ایسے نہر ہیں جس کے پانی کبھی فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان کے پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ان میں اسی کے ساتھ دودھ کے بھی نہر ہوں گے، اور اس دودھ کا کبھی مزہ نہیں بدلے گا. یعنی جو ٹیسٹ رہے گا ویسے ہی رہے گا، کبھی ٹیسٹ نہیں بدلے گا. ایسا نہیں کہ فریج سے نکالیں تو خراب ہو گیا، دودھ پھٹ گیا، دودھ میں بدبو آنے لگا، یہ عجیب سا ہو جاتا ہے. ایسا جنت کے نہر میں جو دودھ کے نہر ہیں اس کا کبھی بھی مزہ نہیں چینج ہوگا. قرآن کی آیت ہے.
وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور اس میں جو خمر ہوگا، شراب ہوگا، بہت ٹیسٹی والا شراب ہوگا، یہ کچرا پھچرا سری لنکا والا شراب نہیں ہوگا. یہ نہ سوچے یہ پاگل جیسا جو شراب جو دنیا کے اندر بناتے ہیں چاروں چیزوں سے ملا کر، کوئی بھات چاول رکھتے ہیں رات بھر جو بدبو ہوتا ہے اس کے بعد کھاتے ہیں، کوئی تار کے پیر سے رکھ کر باسی کر کے پیتے ہیں، یہ سب شراب سے بری. اگر ان سب شراب سے بری ہیں، پینے سے دور ہیں، اور کبھی بھی شراب کی عادی نہیں ہے یا پھر پیے بھی نہیں، ان کو شراب دیا جائے گا. اور اگر پیتے بھی ہیں توبہ کر لیں کہ آئندہ سے نہیں پیوں گا، کیونکہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر شراب اللہ تبارک و تعالیٰ شراباً طہورا، پاکیزہ شراب رکھا ہے، شراب بھی رکھا ہے. فیہا لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، ایسا شراب جو پینے میں بہت مزہ آئے گا. وانہار من عسل مصفی، اور شہد کے بھی نہر ہوگا جو بالکل صاف ہوگا، ایک دم صاف ستھرا شہد، ایک دم اوریجنل شہد جنت میں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ فرماتے ہیں کہ ان کے پھل بہت قریب ہوں گے، میوے ہوں گے، سارے چیزوں کا درخت ہوگا، اور جو چاہیں دل کریں کھائے پیئے ایسے گھومے پھرے، اور جنت میں جو ایک بار داخل ہو جائے گا اس کو پھر نکالا نہیں جائے گا. یہ یاد رکھیں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد نکالا نہیں جائے گا. لیکن جہنم میں جو لوگ جائیں گے جو ایمان والے ہیں، اگر کچھ گناہ کیے تو جہنم میں جائیں گے، بعد میں پھر اس کو جنت میں دے دیا جائے گا. جب جنت میں چلے جائیں گے پھر جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، یعنی کہ وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. آرام ہی آرام، صرف آرام نہیں ہے، آرام ہی آرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ آرام رہے گا اس میں. کام کا ٹینشن نہیں، ڈیوٹی کا ٹینشن نہیں، کھانے کا ٹینشن نہیں، پھر سیلری کا ٹینشن نہیں، کوئی چیز کی ٹینشن نہیں ہے. اب سوچے ایک جنت اگر مل جائے، ایک جنت، تو پھر کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی تم جنت مانگو